الرحمن الرحیم الہکم الہ واحد والذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبهم منکرۃ وهم مستكبرون لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ لا یحب المستكبرین وإذا قیل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السماء وما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها ولبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين آمنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. بسم اللہ. معبود صرف اللہ تعالیٰ اکیلا ہے اور آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے دل منکرین اور وہ خود تکبر سے گھرے ہوئے ہیں. مطلب تکبر کی وجہ سے جو لوگ انکار کرتے ہیں ان کے دلوں میں تکبر بڑھتا جاتا ہے اور انکار کی وجہ سے تکبر ان کے دلوں میں گھر کر جاتا ہے. تو وہ اللہ رب العزت نے یہاں یہ بات کہی ہے کہ تم سب کا معبود صرف ایک اللہ ہے. اگر تم ایک اللہ کو نہیں مانو گے اور اسے شریک کرو گے تو تمہارے دلوں میں تکبر بڑھے گا اور اس تکبر سے تم اور زیادہ انکار میں بڑھتے چلے جاؤ گے. بے شک بشبہ اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کو جسے وہ لوگ چھپاتے ہیں اور جسے ظاہر کرتے ہیں بخوبی جانتا ہے. جن لوگوں کا آخرت پہ ایمان نہیں ہوتا اور وہ لوگ تکبر کرتے ہیں اللہ کو ایک نہیں مانتے ان کے دلوں کا حال اللہ جانتا ہے کہ اگر وہ بظاہر یہ ظاہر کر رہے ہوں کہ ہم ایمان والے ہیں اور اندر ان کے ایمان نہ ہو. جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ حضور کی مجلسوں میں صرف اور صرف خرابی پیدا کرنے کے لیے بکنگ کرنے کے لیے اور وہاں پہ لوگوں کو بدگمان کرنے کے لیے اسلام سے آتے تھے. ان لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے یہ بات کہی ہے کہ تم لوگوں کے دلوں کا حال اللہ کو پتا ہے کہ تم اپنے دل میں کس طرح کا ایمان لے کے یہاں آ رہے ہو. ہر اس چیز سے جسے وہ لوگ چھپاتے ہیں اور جسے ظاہر کرتے ہیں. جو ظاہر کرتے ہیں اس کو ہی پتہ لگا اور جو چھپاتے ہوتے ہیں بخوبی جانتا ہے. وہ غرور کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. مطلب جو تکبر کرنے والے ہیں انہیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبر کے بارے میں یہ بات بتا رہے تھے صحابہ کرام کو کہ کوئی بھی متکبر جس کے دل میں رائے کے برابر بھی تکبر ہوگا جنت میں نہ جائے. ایک صحابی بیٹھے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اچھے کپڑے اچھا کھانا اچھا گھومنا پہننا پسند ہے. اللہ نے میرے اوپر رحمت کی ہوئی ہے تو کیا یہ تکبر میں آتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں یہ تکبر نہیں ہے. اللہ جمیل ہے اسے جمال پسند ہے. تو تکبر یہ ہے کہ آپ دوسروں کو حقیر جانو. آپ اگر اچھے کپڑے اور اچھا کھانا پہن رہے ہیں اور دوسروں کو حقیر سمجھ رہے ہیں تب تکبر ہے. اگر آپ کسی کو حقیر نہیں سمجھ رہے اور اللہ کا دیا ہوا استعمال کر رہے ہیں
اچھی گاڑی، اچھی کوٹھی، اچھا کھانا، اچھا گھر، اچھا پہننا، کوئی دقت نہیں ہے. اللہ کہتا ہے یہ تکبر میں نہیں آتا، یہ جمال میں آتا ہے. اور اللہ جمیل ہے، اسے جمال پسند ہے. آگے فرمایا اللہ رب العزت نے ان سے جب دریافت کیا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل فرمایا، تو جواب دیتے ہیں کہ اگلوں کی کہانیاں ہیں. اللہ حق کا انکار کرنے والے جو ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے کچھ قصے گھڑ لیے اور لوگوں کے ذریعے لوگ انہیں کچھ سنا دیتے ہیں آگے، اور یہ اس نے اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ بنا کے ہمیں سنا دیتے ہیں. یہ وحی وغیرہ نہیں ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، اور ہم پہ دھون جماتے ہیں کہ میرے کو وحی آتی ہے. اسی کا نتیجہ ہوگا کہ قیامت کے دن یہ لوگ اپنے پورے بوجھ کے ساتھ ہی ان کے بوجھ کے بھی حصے دار ہوں گے جنہوں نے بے علمی سے گمراہ کرتے رہے. دیکھو تو کیسا برا بوجھ اٹھا رہے ہیں. مطلب جنہوں نے حق سے روکا ہوگا گمراہی کی وجہ سے ان لوگوں کے بوجھ بھی ایک دوسرے کے بوجھ اٹھائیں گے لوگ. جیسے آج سے بہت سے پڑھے لکھے مسلمان جو ہیں وہ دین میں نئی نئی باتیں نکالتے ہیں. قرآن میں کہتے ہیں کہ اس میں تحریر ہونی چاہیے، بدلاؤ آنا چاہیے. حدیثوں کا انکار کرتے ہیں، حدیثوں کے بارے میں کچھ نہ کچھ باتیں ہیں. تو ایسے تمام لوگ گمراہی پھیلانے کے ذمہ دار ہوں گے معاشرے میں، اور وہ ان لوگوں کا بھی بوجھ اٹھائیں گے جو ان کی وجہ سے گمراہ ہوں گے. اپنا بوجھ تو اٹھائیں گے، جو گمراہ ہوں گے وہ بھی عذاب بھگتیں گے، لیکن جو گمراہ کریں گے وہ ان کے اپنے ساتھ ساتھ ان کا بھی بوجھ اٹھائیں گے جن کی وجہ سے لوگ گمراہ ہوں گے معاشرے میں. اللہ ہمیں اس طرح کی گمراہی سے بچائے. آپ غور کیا کریں. آگے فرمایا اللہ رب العزت نے ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی مکر کیا تھا، مطلب سازشیں کی تھی اپنے نبیوں کے خلاف. آخر اللہ نے ان کے منصوبوں کی عمارتوں کو جڑوں سے اکھاڑ دیا. مطلب ان کی بنیادیں جو ہیں وہ ہٹا دی بل گئی. نتیجے میں جیسے آپ نے پڑھا ہوگا بہت سے نبیوں کی جو قومیں ہیں ان کے اس طرح کے عذاب آئے کہ انہوں نے پتہ بھی نہیں لگا رات کے بیچ میں یا دن میں آرام کے وقت ان کا عذاب آئے کہ ان کی پوری بلڈنگیں جو ہیں وہ ختم ہو گئی، انہیں کے اوپر چھتیں گر گئی. یہاں اللہ نے کہا کہ بنیادیں ان کی ہلا دی گئی اور ان کی جو بلڈنگیں ہیں ان کے اپنے اوپر گر گئی. آپ نے سنا ہوگا کچھ دنوں پہلے گجرات میں ایک زلزلہ آیا تھا 10-12 سال پہلے. اس میں بالکل یہی ہوا تھا، میں خود دیکھ کے آیا تھا. اس منظر میں پورے شہر اس طرح تباہ ہوئے تھے، بالکل بیچ میں سے ہل کے دیواریں نکل گئی، پوری چھتیں اوپر سے گر گئی، لوگ سوتے مر گئے، ختم ہو گئے. اس طرح سے اللہ رب العزت نے وہ ایک ٹریلر دکھایا تھا. پوری امتوں کو پوری قوموں کو اللہ نے اس طرح ختم کیا ہے. اور وہ سب قصے قرآن میں بیان کرنے کا مقصد اللہ رب العزت کا صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم لوگ ان سے عبرت حاصل کریں. جس وجہ سے ان قوموں کا عذاب آئے وہ بجائے ہماری امت میں، اس امت میں ہم لوگوں میں بالکل نہ ہو، اگر ہو تو اسے ہم دور کرنے کی صحیح کریں. یہاں اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ ان کی جڑوں سے اکھاڑ دیا اور ان کے سروں پر ان کی چھتیں اوپر سے گر پڑی. یہ پچھلی قوموں کا ذکر کیا، ہمیں یہاں دکھا دیا جو گجرات میں ہوا تھا. زلزلے اور بھی جگہ آئے مگر میں نے جو اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ گجرات کا. اور ان کے پاس عذاب وہاں سے آ گیا جہاں کا انہیں وہم و گمان بھی نہ تھا. اپنے گھروں میں رہنے کے بعد آدمی سوچ نہیں سکتا کہ یہ رات میں سوچے میرے اوپر چھت یا میری دیواریں گر سکتی ہیں. تو اللہ نے کہا ایسی جگہوں سے ان کا عذاب آئے کہ ان کا گمان بھی نہیں تھا کہ انہی کے گھر ان کے اوپر گر جائیں گے. پھر قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ انہیں رسوا کرے گا. ان کافروں کو جنہوں نے یہاں اللہ کے رسول کی بات نہیں مانی ہوگی، یہاں تو عذاب کو بھگتیں گے اور قیامت کے دن بھی اللہ انہیں رسوا کرے گا، بڑے عذاب بھگتیں گے. اور فرمائے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کے بارے میں تم لڑتے جھگڑتے تھے. یہاں جو لوگ اپنے جھوٹے گروؤں پہ، جھوٹے پیروں پہ، قبروں پہ، بتوں پہ تکیہ کرتے ہیں، ان کی بات مانتے ہیں یا انہیں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں زندہ رکھے ہوئے ہیں، یہی ہمیں فلاح دیں گے، یہی ہمیں کامیابی دیں گے، ان سب کے بارے میں اللہ پوچھے گا. یہاں یہی بات کہی کہ اللہ فرمائے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کے بارے میں تم لڑتے جھگڑتے ہو. مطلب ان کی حمایت میں جیسے بتوں کے لیے ہندو لڑتے ہیں، اگر خدا نہ خاصہ یہاں اس ہندوستان میں آپ بھیڑ میں ایک بت کی گردن اڑا دیں تو اس طرح کا فساد ہوگا کہ لاکھوں قتل ہو جائے گا. تو بتوں کے لیے جس طرح لڑتے جھگڑتے تھے اس ٹائم بھی یہی حال تھا کہ اپنے بتوں کے لیے، اپنی دیویوں کے لوگ لڑتے تھے، ان کے لیے انہیں پہ سارا ان کا بھروسہ تھا. اللہ رب العزت نے تو نام نام کو بھروسہ تھا، باندھ تو دے لگ، لیکن اس کے شریک کرا دے. اللہ اس کے بارے میں پوچھ کرے گا. جنہیں علم دیا گیا تھا وہ پکار اٹھیں گے کہ آج تو کافروں کو رسوائی اور برائی چمٹ گئی. مطلب جنہیں یہ لوگ نفع نقصان کا مالک سمجھتے تھے ان لوگوں کا حشر دیکھ کے جو ایمان والے لوگ ہوں گے وہاں
ایک دم ان کے منہ سے آوازیں چیخیں نکلیں گی کہ آج ان کافروں کا حشر بلا ہونا ہے. کیونکہ جب اللہ رب العزت حجت کرنے لگتا ہے تو تمام تک کچا چکر ہوتا ہے. آپ لوگ دیکھتے ہوں گے جو لوگ بزنس مین ہیں کہ انکم ٹیکس ہے سیل ٹیکس ہے. اگر تو آپ نے کچھ لے دے کے معاملہ نکال لیا اس نے چڑیا بٹھا کے سائن کر کے چھٹی، لیکن جس کا دفتر کھل گیا جس کے کھاتے کھل گئے اس کی مصیبت آئی. اللہ سے آپ بھی یہ لوگ دعا کیا کریں کہ اللہ پاک ہماری ہلکی پھلکی بس دیکھ کر کے ہمیں نمٹا لیں. جس کا کچا چٹا کھلا وہ یہاں ان کافروں کا حساب دیکھ کے ایمان والے لوگ پکار اٹھیں گے کہ آج تو کافروں کی رسوائی اور برائی انہیں چبڑ گئی. جو ایک دنیا میں کر کے آئے آج یہاں اس کا بدلہ ہی نہیں ملے گا. وہ جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں مطلب کافی لوگ فرشتے جب ان کی جان قبض کرنے لگتے ہیں اس وقت وہ جھک جاتے ہیں کہ ہم برائی نہیں کرتے تھے. جب ان کی جان نکالنے کے لیے فرشتے آتے ہیں تو وہ لوگ اپنی انکساری اور عاجزی دکھانے لگتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی برائی نہیں کی. کیوں نہیں؟ جو لوگ پہلے دنیا میں اکڑتے رہے موت کے وقت ان کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں ہم سے کوئی برائی کبھی ہوئی نہیں. اللہ کہتا ہے کیوں نہیں؟ تم جھوٹ بولتے ہو. اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو تم کرتے تھے. تمہاری تمام برائی اللہ نے لکھ رکھی. اب تم موت کا سامنے دیکھ کے موت کو اس کے ڈر کی وجہ سے جھوٹ بول رہے. بس اب تو ہمیشگی کے طور پر تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ. اللہ اب تو تم ہمیشہ کے لیے جہنم میں جا رہے. اسی لیے فرشتے تمہاری جان فرض کرنے کے لیے آئے ہیں کہ تمہیں اب یہاں بھی عذاب سے چھوٹا ملے اور آگے بھی عذاب ملے گا. بس کیا ہی برا ٹھکانا ہے غرور کرنے والوں کا. جو لوگ یہاں تکبر میں غرور میں زندگی گزارتے ہیں ان کے لیے برا ٹھکانا جہنم ہے. ہمیں اللہ سے پناہ مانگی تھی کہ اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں جہنم کے عذاب سے. آگے فرمایا اللہ نے اور پرہیزگاروں سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل فرمایا ہے. مطلب مراد واقع یہ کیا چیزیں نازل ہوئی کیا تمہارے رسول کو بتا رہے جو تقوی والے ایمان والے لوگ تھے. تو وہ جواب دیتے ہیں کہ اچھے سے اچھا مطلب ایمان والے ان کافروں کو جواب دیتے تھے کہ ہمارے لیے وہی سب سے بڑی خیر اور نعمت ہے. جو اللہ کے پاس سب سے بڑھیا چیز ہے وہ اللہ ہمارے نازل فرماتا ہے. جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے اس دنیا میں بھلائی ہے. مطلب ہماری خیر بھلائی ہماری حکمت ہماری دانائی کو ہم یہاں لوگوں میں بانٹتے ہیں جتنی بھی ہم لوگوں کے ساتھ یہاں بھلائی کرتے ہیں. اور یقیناً آخرت کا گھر تو بہت ہی بہتر ہے اور کیا ہی خوب پرہیزگاروں کا گھر ہے. جو یہاں بھلائی کریں گے انہیں یہاں بھی بھلائی ملے گی. انہیں عزت ملے گی اللہ کی طرف سے. ایسی مشاہدہ بولیاں ملیں گی ایسی جگہوں سے کہ انہیں تصور بھی نہیں ہو سکتا. اسی طرح سے آخرت میں بھی ان کا جو معاملہ ہوگا وہ بہت خیر اور بھلائی کا ہوگا. یعنی کہ سب سے بڑی خیر اور بھلائی جنت ہے اللہ کا قرب ہے. آگے فرمایا ہمیشگی والی باغات جہاں وہ جائیں گے مطلب جنت میں جو باغ ہوں گے وہ ہمیشہ کے لیے ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. مطلب ایسے باغ ہوں گے کہ ساتھ میں نہریں بہ رہی ہیں. کیونکہ عرب میں قرآن نازل ہوا وہاں پانی کی بڑی قلت ہوتی تھی. چلو پر پانی ملتا تھا لوگوں کو. اس کے بارے میں اللہ نے بار بار قرآن میں بات کی تمہاری جنت ایسی ہوں گی کہ ساتھ میں تمہیں نہریں ملیں گی جنت میں. کیونکہ لوگوں کو پانی کی وہاں قلت تھی اس لیے اللہ نے وہ نعمتیں یاد دلائی ہیں قرآن میں کہ وہاں تم پڑھتے ہوئے جو چیزیں یہاں تمہیں قلت کی ہیں وہاں تمہیں فراغی سے ملیں گی. جو کچھ یہ طلب کریں گے وہاں ان کے لیے موجود ہوگا. یہاں اگر کسی نے ہلکی پھلکی زندگی گزاری ہوگی پریشانیوں میں کچھ اس کے اوپر خاص چیزیں نہیں ہوں گی ایسے وسائل نہیں ہوں گے غربت ہوگی تو وہ وہاں جو چیز بھی طلب کرے گا جنت کو اسے فوراً موجود پائے گا. پرہیزگاروں کو اللہ تعالیٰ اسی طرح بدلے عطا فرماتا ہے. اور جن بھی جانے فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف ہوں تو کہتے ہیں کہ تمہارے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے. مطلب جن لوگوں کی زندگیاں پاک صاف طریقے سے گزری ہو ایمان کے ساتھ پرہیزگاری کے ساتھ تقوی کے ساتھ ان لوگوں سے فرشتے خوشی سے کہتے ہیں خوشی ظاہر کرتے ہیں کہ ہم تمہاری جو روح قبض کر رہے ہیں تو ہم لوگ خوشی محسوس ہوتے ہیں اس بارے میں. اور بڑی آسانی سے ان کی روح نکالتے ہیں. روایتوں میں آیا ہے کہ جب کسی مومن کی روح نکالی جاتی ہے تو بالکل ایسا لگتا ہے جیسے سوئی چھوٹ گئی ہو. اور جب کسی کافر کی روح نکالی جاتی ہے تو فرشتے اس کے جسم میں تیر کے روح بھاگی پھرتی ہے. بڑی تکلیف کے ساتھ اس کی روح ایسی کھینچی جاتی ہے جیسے بکری کے جسم سے کھال کھینچی جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بکری سے کس طرح کھینچ کے کھال اتاری جاتی ہے. اس طرح سے روح کو نکالا جاتا ہے جسم میں. تو یہاں فرشتے ظاہر کریں گے خوشی
کہ اللہ نے ہمیں اس ڈیوٹی پہ لگایا کہ ہم مومنوں کی پرہیزگاروں کی جان نکالنے کے لیے آئے، اور پھر وہ فرمائیں گے ان مومنوں سے کہ جاؤ جنت میں اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے ہیں، جو تم نے دنیا میں اچھے اعمال کیے ان کے بدلے اللہ رب العزت کی طرف سے تمہیں میں جنت دی گئی۔ آگے فرمائے کیا یہ اسی بات کا انکار، کیا یہ اسی بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں یا تیرے رب کا حکم آ جائے؟ جو کافر تھے وہ بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہتے تھے کہ جس عذاب کی آپ جلدی بچا رہے ہیں وہ جلدی لاگے دکھاؤ عذاب۔ تو اللہ نے یہ بات کہی کہ کیا اس انتظار میں ہے کہ عذاب لے کے فرشتے اتر جائیں اور اللہ کا حکم آ جائے عذاب کا؟ ایسا ہی ان لوگوں نے بھی کیا تھا جو ان سے پہلے تھے، مطلب ہمیشہ سے ہر نبی کی امت میں اس طرح کے لوگ آتے رہے